اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے دینی معلومات کے ساتھ اپنی ہر ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے چند دینی احکام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ دین کے متعلق چیزیں سیکھ رہے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں ان کو امپلیمنٹ کر کے، استعمال کر کے، عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان پیدا کر رہے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے وضو کے متعلق، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، مستحبات اور وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ وضو کا وجود ممکن ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی صحیح طرح نہ پائی گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا فرض منہ دھونا۔ اب جہاں تک منہ کا محل وقوع ہے وہ تمام دھونا، یعنی سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یہ درمیان کا حصہ جتنا بھی ہے سب کا دھونا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ کونیاں اگر خشک رہ گئیں یا اس حصے میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھی چیز دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں احتیاط لازمی ہے کہ کوئی بھی چیز خشک نہ رہے۔ اب آتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف، کہ وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے ہے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا، اور دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا یعنی گٹوں تک دھونا، اور کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کے بعد جب ہم منہ دھو لیں اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، سر کا مسح کرتے ہوئے پورے سر کا مسح کرنا، اور اس طرح لگاتار اور پے در پہ وضو کرنا کہ وضو کا اختتام ہونے سے پہلے کوئی بھی عضو خشک نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ترتیب قائم رکھنا کہ جو ترتیب ہمیں سنت مطہرہ سے حاصل ہوئی، شریعت مطہرہ سے حاصل ہوئی، اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا۔ جس عضو کو پہلے دھونا چاہیے اس کو پہلے، اور جس کو بعد میں اس کو بعد میں دھونا۔ اور اسی طرح ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ 3 بار دھونے کا مطلب ہے کہ عضو اچھی طرح دھل جائے، پھر چاہے وہ ایک بار ہی میں اچھی طرح دھو لیا جائے، 3 بار دھونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیوں کہ اصل مقصد ہر عضو کو اچھی طرح دھونا ہے، اور ہر عضو کو اچھی طرح دھونے سے اصل مقصد جب حاصل ہو جائے تو اضافی پانی کے استعمال کی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی۔ اب آتے ہیں وضو کے مستحبات کی طرف۔ سب سے پہلے وضو کا مستحب ہے ایک کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا۔ اسی طرح جب مسح کر رہے ہوں تو اس دوران گردن کا مسح کرنا، اور وضو کرتے ہوئے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور بغیر ضرورت وضو کے دوران دوسرے شخص سے مدد طلب کرنا، یہ درست بات نہیں۔ جب ضرورت ہو تب مدد لینا یہ مستحب ہے۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، تھوڑا سا پی لینا، اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات ادا کرنا
کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں، پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں اور ان کے مسائل۔ سب سے پہلے پیشاب یا پخانہ کرنا یا پیشاب یا پخانہ کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، پخانہ کے راستے سے ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا۔ اس میں بدن کا وہ حصہ شامل ہوگا کہ جو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اور منہ بھر قے آنا، یعنی ایسی قے، ایسی الٹی کہ جس کو روکنے سے بھی روکا نہ جا سکے۔ اور اسی طرح سہارا لگا کر اس طرح سو جانا کہ اگر اس سہارے کو ہٹایا جائے تو انسان گر جائے، یعنی مکمل مدہوشی اور بے ہوشی کی حالت میں سو جانا۔ اسی طرح کوئی نشہ آور چیز لینا جس سے انسانی عقل مغلوب ہو جائے، بے ہوش ہو جانا، دیوانہ ہو جانا کہ جس کی وجہ سے عقل جو ہے وہ مفلوج ہو جائے۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب والے سن لے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وضو کے دوران چند احتیاطیں کرنی ضروری ہوتی ہیں، احتیاطیں کر لینی بہتر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ناپاک جگہ وضو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی جب گرے تو وہ چھینٹے اچھل کر کپڑوں پر واپس گر جائیں، جس سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اور ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح منہ پر پانی آہستہ ماریں تاکہ دوسرے وضو کرنے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بہترین مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہتا ہے۔ اور وضو کرتے وقت پانی کا خاص خیال رکھیں کہ صرف جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرنا، ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا وضو کے دوران بھی اسراف کہلائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں پانی میں احتیاط برتیں، اگرچہ آپ جاری نہر کے کنارے پر ہی وضو کر رہے ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کے دوران احتیاط کریں، پانی کو زیادہ استعمال نہ کریں، ضرورت سے زائد استعمال کرنا اسراف کہلائے گا۔ اور اسی طرح دوران وضو دنیاوی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں وضو کے متعلق اچھے سے معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی بیش بہا برکتیں لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔